وہ جس کے خلاف کبھی کوئی خبر نہیں لگتی تھی، وہ جس پر اگر میڈیا میں تنقید کی جاتی تو اس کا نام خاموش کرا دیا جاتا، وہ جس کی فائل کبھی رکتی ہی نہیں تھی، وہ جس نے کلرک کی حیثیت سے پیشہ ورانہ زندگی کا سفر شروع کیا اور آج وہ ایک کھرب پتی ہے، وہ جس پر زمینوں پر قبضے کرنے کے الزام لگے، کرپشن اور فراڈ کے الزام لگے، وہ جو ہر مشکل سے بچ نکلتا تھا، جس پر لگا ہر الزام بھلا دیا جاتا تھا، وہ ملک ریاض اب مشکل میں گھر گئے ہیں۔ اب ریاست پاکستان ان پر ہاتھ بھی ڈال چکی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں بانی تحریک انصاف کو سزا ہوئی، اسی کیس میں احتساب عدالت ملک ریاض کو اشتہاری اور مفرور قرار دے چکی ہے۔ 21 جنوری کو قومی احتساب بیورو نے ان کے خلاف پریس ریلیز جاری کی۔ اس میں لکھا گیا کہ ملک ریاض کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ملک ریاض نے بھی سوشل میڈیا پر ایک پیغام جاری کیا۔ اس پیغام میں انہوں نے لکھا تھا کہ نیب کی پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا ایک نیا طریقہ ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ ضبط تو کر رہے ہیں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر ان کا بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ملک ریاض نے دھمکی آمیز لہجے میں یہ بھی لکھا کہ مت بھولنا گزشتہ 25 سے 30 سال کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ آخر ملک ریاض کے پاس کس شخصیت کے کون سے راز ہیں اور ملک ریاض اس پوزیشن میں آئے کیسے کہ اہم شخصیات کے راز ان کی دسترس میں ہیں اور وہ یہ راز افشاں کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ کہانی جناب برسوں پہلے تب شروع ہوتی ہے جب ملک ریاض کے ٹھیکیدار والد کو کاروبار میں خسارہ ہوا اور ملک ریاض کو کلرک کی نوکری کرنا پڑی۔ جی ہاں، بعد میں وہ خود بھی ایک ابتدائی سے درجے کے ٹھیکیدار بن گئے لیکن اس کاروبار سے ان کی مالی پریشانیاں کم نہ ہوئیں۔ ملک ریاض پر وہ وقت بھی آیا جب بچی کا علاج کرانے کے لیے انہیں گھر کے برتن بیچنے پڑے، گھروں میں سفیدی کرنا پڑی اور سڑکوں پر تار بچھانا پڑا، لیکن پھر ملک ریاض پراپرٹی کے کام میں آئے اور کسی طرح اپنے رہائشی منصوبے کے لیے بحریہ ٹاؤن کا نام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستان نیوی نے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ سے اپنا ہاتھ تو کھینچ لیا لیکن وہ ملک ریاض کو اس بات پر مجبور نہ کر سکی کہ وہ اپنی رہائشی اسکیم کے لیے بحریہ ٹاؤن کا نام استعمال نہ کریں۔ میں نے کہا جی یہ بحریہ استعمال ہو رہا ہے اور بحریہ بتایا کہ ان سے کیا وصول کر رہا ہے۔ سبھی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا تو انہوں نے میرے پاس سے ایک ایڈمرل بھجوائے، ان کے جونیئر تھے کہ آپ یہ نہ کریں۔ میں نے کہا چلیں مجھے آپ بتا دیں، آپ بتا ہی دیں کہ نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو رہا ہے، کیا پرسنٹیج نیوی لے رہی ہے۔ نیول چیف مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ نیوی کے نام کی وجہ سے لوگ ملک ریاض کی اسکیم کو سرکاری اسکیم سمجھنے لگے۔ زمین پر اسکیم کا نام بھی موجود نہ ہوتا، کوئی نقشہ تک نہ ہوتا، اس کے باوجود صرف درخواست فارم خریدنے کے لیے لوگ دیوانوں کی طرح قطاروں میں لگ جاتے۔ وہ شخص جو کبھی ایک پیسے کا محتاج تھا وہ چند ہی سال میں کھرب پتی بن چکا تھا۔ یہ دولت حاصل کرنے کے لیے ملک ریاض نے راستے میں آنے والی رکاوٹیں ہٹائیں اور ہر وہ کام کیا جو انہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری لگا، اور یہ حربے استعمال کر کے ملک ریاض کا نام چل نکلا۔ لوگ صرف ان کا نام سن کر سرمایہ کاری کرنے لگے۔ ملک ریاض ایک کے بعد دوسرے شہر میں بحریہ ٹاؤن لانچ کرتے چلے گئے۔ ملک ریاض کو جہاں اور جتنی زمین درکار ہوتی ریاست خود انہیں فراہم کرتی، جو نہ فراہم کرتی ملک ریاض خود وہ زمین حاصل کر لیتے۔ روزنامہ ڈان کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے ملک ریاض کو تقریباً 17,000 ایکڑ زمین دی گئی، لیکن تحقیقات سے یہ معلوم ہوا کہ بحریہ ٹاؤن 26,000 ایکڑ پر پھیل چکا تھا، اور یہ شکایات بھی سامنے آ رہی تھی کہ لوگوں سے رقم تو لے لی گئی لیکن انہیں پلاٹس نہیں دیے گئے۔ ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نظر میں پہچان جاتے ہیں کہ ان کا مخاطب کس درجے کا لالچی ہے، پھر وہ اسی کے مطابق اس سے ڈیل کر لیتے ہیں اور ہر سیاسی جماعت کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں۔ کبھی وہ بانی تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے القادر یونیورسٹی بناتے ہیں تو کبھی MQM کو خوش کرنے کے لیے حیدرآباد میں یونیورسٹی بناتے ہیں اور کبھی بحریہ ٹاؤن لاہور میں بلاول ہاؤس۔ ملک ریاض کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اعلیٰ عہدوں سے ریٹائر ہونے والے افسران ان کے ہاں ملازمت پاتے ہیں۔ دیکھیں، ملک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو اوبلائز کیا، میں نے پہلے نہ کیا۔
अपने इसी नजरिए के तहत मलिक रियाज ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े मुंसिफ पर भी भारी सरमायाकारी की। इल्जाम सामने आया कि मलिक रियाज ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार को करोड़ों रुपए दिए और ये रकम इसलिए दी गई ताकि ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात के फैसले मलिक रियाज के हक में आ सकें। जब मलिक रियाज को अपनी सरमायाकारी के मतलूबा नताइज ना मिले तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये राज सारे जमाने पर खोल दिया। इस पर इनके खिलाफ तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद की गई। लाहौर के एक टेलीविजन चैनल से इनका इंटरव्यू भी नशर हुआ। उसी इंटरव्यू की एक ऑफ द स्क्रीन वीडियो भी सामने आई जिससे ये मालूम हुआ कि टीवी पर मलिक रियाज का इंटरव्यू प्लांटेड था। यूं लगा कि इफ्तिखार चौधरी वाला मामला मलिक रियाज के गले पड़ चुका था, लेकिन अचानक ही सब कुछ ठीक गया। ना जाने क्यों, ना जाने कैसे। मलिक रियाज की दौलत, उनके खिलाफ चलने वाली खबरें भी दबाने में कामयाब हो जाती है। सिवाय चंद एक के कोई मीडिया हाउस उनका नाम नहीं ले सकता, किसी अखबार में उनके खिलाफ खबर नहीं छपती, किसी चैनल पर उनके खिलाफ कोई इल्जाम नशर नहीं होता। वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाजें दबाने के लिए टीवी चैनल्स को कई मिनट के इश्तिहार जारी कर दिया करते थे और अखबारात को पूरे सफ़ात के इश्तिहार दे दिया करते थे। इसीलिए अगर किसी टीवी प्रोग्राम में मलिक रियाज के खिलाफ कोई बात हो भी जाया करती थी तो जनाब काट दी जाती थी। यानी कि नाम जो है आ जाए मलिक रियाज का तो स्क्रीन के ऊपर जो है ना खामोशी छा जाती है। बड़े बड़े नामी ग्रामी आपके एंकर पर्सन्स हैं जिन्होंने मुझे मलिक रियाज साहब के और अमीर आदमियों के ऊपर कुछ सवाल पूछे तो मैंने जो जवाब दिए वो प्रोग्रामों से काटे गए। यही नहीं बल्कि मलिक रियाज सियासी मामलात में भी शामिल रहे हैं। 2022 में उनकी एक मुबैना ऑडियो कॉल सामने आई जिसमें वो बानी तहरीक इंसाफ और आसिफ जरदारी में सियासी मुसालहत कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह एक और मुबैना ऑडियो में मलिक रियाज की बेटी उन्हें बता रही थी कि फराह गोगी ने बुशरा बीबी के लिए हीरे की अंगूठी मांगी है, बदले में सुब साइट पर ताले खुल जाएंगे। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं क्या मैं सिर्फ आपकी नजर में नहीं वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बनणगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और राज अकबर का लेटर भी तुहानूं कल मिल जाएगा। उन्हें मैंने कहा। अब से 2 दिन पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की सहाफत मलिक रियाज की यरगमाल बन चुकी है। मीडिया अपने माली मफादात और इश्तहारों के लिए सच बोलने से माजूर है। ख्वाजा साहब, दीगर मीडिया का तो इल्म नहीं, लेकिन हम में जुर्रत इनकार है और मलिक रियाज के बारे में ये सेगमेंट उसी जुर्रत इनकार का एक इजहार है।